يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ قرآن مجید کا دوسرا پارہ اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے پہلے کلمہ سیقول کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس میں آغاز میں تحویل قبلہ کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ تورات کے 9 احکام پر عمل کیا کرتے تھے، اور آپ کے علم میں تھا کہ تورات میں مسجد اقصیٰ کو قبلہ قرار دیا گیا ہے نماز کا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رخ کرتے تھے۔ جب تک آپ کے لیے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران حرم میں نماز پڑھنا ممکن تھی تو آپ حرم کے جنوبی جانب کھڑے ہوتے تھے تاکہ بیک وقت حرم بھی آپ کے سامنے ہو جائے اور خانہ کعبہ حرم یعنی خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہو جائے اور پیچھے اس کے بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہو۔ لیکن جب کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرم میں نماز پڑھنا ناممکن بنا دیا اور آپ نے بیت ارقم کو اپنی ایکٹیویٹیز کا مرکز بنایا تو اس وقت آپ کے لیے دونوں قبلوں کو فیس کرنا ممکن نہ رہا تھا، لہٰذا آپ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔ اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کے بعد تو معاملہ بہت عجیب ہو گیا کہ جغرافیائی اعتبار سے مکہ مکرمہ کے شمال میں مدینہ منورہ اور فردر شمال میں بیت المقدس یروشلم ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے تو آپ کی پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف ہوتی تھی، جو آپ کو پسند نہ تھا، اس لیے کہ خانہ کعبہ بھی بہرحال ابراہیمی مرکز تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے تعمیر فرمایا تھا، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مرکز کے ساتھ ایک جذباتی تعلق بھی تھا اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں تھی۔ لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پسند کے خلاف تورات کے 9 احکام کی پیروی جاری رکھتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی ترمیم کا حکم آ جائے۔ اسی کا آغاز اس پارے کے آغاز میں ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھتے رہے ہیں، لہذا ہم آپ کے لیے قبلے کو مسجد اقصیٰ کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف مسجد حرام کی طرف پھیرے دیتے ہیں، لہذا اب آپ نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیا کریں۔ پھر بہت ہی زور دیا گیا، پہلے 2 رکوع اگر آپ پڑھیں گے سورہ دوسرے پارے کے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس شدت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اب آپ کو اسی کی طرف رخ کرنا ہے، کبھی واحد کے صیغے میں، کبھی جمع کے صیغے میں، پھر کبھی جہاں سے بھی تم نکلو، جہاں بھی تم ہو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جہاں سے بھی تم آؤ، جہاں سے بھی تم نکلو، اے مسلمانوں تم اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیا کرو۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا یہ نماز کی بنیادی شرائط میں سے ہے، اور اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ نماز کی نیت میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا جو ہے اس کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔
یعنی جب آپ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، لیکن جب آپ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر ایک ڈائریکشن ہے جس کو آپ فیس کر رہے ہیں، اور اس ڈائریکشن میں خاص طور پر اگر یہاں ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں یا انڈیا میں بیٹھے ہیں، یہ اردو میں چونکہ میں گفتگو کر رہا ہوں اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم رخ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، اور اس ایکوریٹ ڈائریکشن سے 1 ملی میٹر بھی اگر ہمارا فرق ہو گیا تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے شاید وہ کئی کلومیٹرز کے اندر وہ فرق پہنچ جائے گا۔ لہٰذا ایک رخ کا تعین کرنا اور پھر نیت کرنا کہ آئی انٹینڈ ٹو فیس خانہ کعبہ، یہ نماز کی شرط ہے۔ اس پارے کے آغاز ہی میں ایک اور اہم بات جو ہے وہ کہی گئی ہے، وہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ خانہ کعبہ کی طرف مسلمانوں کے رخ کا پھیرا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک علامت تھی کہ اب امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ایک انڈیپینڈنٹ امت کی حیثیت سے اسٹیبلش ہو رہی ہے، لہٰذا اس کا اپنا قبلہ ہے اور اب اس کا پچھلی شریعت کے ساتھ کنیکشن ختم ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جس کا بڑا دکھ تھا یہودیوں کو، اور یہی وجہ تھی اس اعتراض کی بھی کہ انہوں نے طرح طرح سے مسلمانوں پر اٹیک شروع کر دیے اور مسلمانوں کے اس معاملے کو ہدف تنقید بنا دیا۔ چونکہ نئی امت بڑھ رہی تھی، لہٰذا جب بھی کوئی نئی جماعت بنتی ہے، نئی امت بنتی ہے تو سب سے پہلے اس کی تاسیس کا مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کی یعنی اس امت کی تاسیس کا مقصد بیان کیا گیا۔ اسی طرح اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے کہ جو بیلنس بھی ہے، اس معنی میں بھی وسط ہے، اور وہ واسطہ بھی بنے گی انبیاء کرام کے درمیان اور نوع انسانی کے درمیان، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ انبیاء کے آخری نبی ہیں، اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، اور پہلے جو کام انبیاء کرام کیا کرتے تھے ارنسٹلی، سیریسلی، فل ٹائم، اب وہ کام اس امت کو کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوع انسانی پر گواہ بن جاؤ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ثابت کر سکو کہ حق واضح کر دیا گیا تھا نوع انسانی پر، اور اب اگر انہوں نے تیری نافرمانی کی ہے اے رب العالمین، اے پروردگار، تو پھر یہ قصور ہمارا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس سے قبل انبیاء کرام یہ کام کیا کرتے تھے، جیسے فرمایا سورہ مزمل میں کہ اے مکے والو انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیج دیا ہے تمہارے خلاف گواہ بنا کر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے اس سے قبل فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، فعصا فرعون الرسول، لیکن اس شخص نے، فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اس کو اس جرم کی پاداش میں دبوچ لیا، پکڑ لیا۔ پھر اس مضمون کے ساتھ ہی وہ بات کہ جو 14ویں پارے میں بیان ہوئی تھی، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا تھی کہ اللہ ہمیں اپنا فرمانبردار بنائے رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک مسلمان امت کھڑی کر، اور اس میں ایک رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے، انہیں تیری آیات سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ فرمائے۔ اب 18ویں رکوع کے آخر میں اس کی قبولیت کا ذکر ہو رہا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے اے مسلمانوں تم میں مبعوث فرما دیا ہے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات سناتے ہیں اور تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں وہ سب کچھ بتاتے ہیں جو تمہیں ہرگز معلوم نہ تھا۔ اس کے بعد بہت خوبصورت کنکلوژن ہے اس سارے مضمون کا، فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرے شکر گزار بن جاؤ اور میری ناشکری نہ کرو۔ اور وہ بات جو آگے جا کر سورہ نساء میں اس سے بھی زیادہ
خوبصورت پیرائے میں کہی گئی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو ہم تمہیں اور عطا کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یاد رکھنا اگر تم نے ناشکری کی روش اختیار کی تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ 19ویں رکوع کے آغاز سے باقاعدہ یعنی امت مسلمہ کی تشکیل ہو گئی۔ اس سے پہلے قرآن مجید میں جتنا بھی مکی قرآن ہے اس میں ہارڈلی کہیں آپ کو خطاب ملتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، جبکہ مدنی قرآن کے اندر قرآن مجید کا وہ حصہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوا اس میں بہت فریکوینٹ یہ خطاب ہے، اور کہیں کہیں تو اس کی فریکوینسی جو ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سورہ حجرات کل 18 آیات پر مشتمل ایک سورہ مبارکہ ہے، لیکن اس میں 5 یا 6 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، اور حد یہ ہے کہ پہلی آیت میں بھی یا ایھا الذین آمنوا اور دوسری آیت میں بھی یا ایھا الذین آمنوا۔ بہرحال پہلا ہی جو خطاب ہے وہ بہت ہی موٹیویٹنگ ہے اور وارننگ والا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مدد حاصل کرو، یعنی کس کی مدد حاصل کرو؟ یہ کہا نہیں گیا اللہ کی مدد حاصل کرو، لیکن obvious ہے اللہ کی مدد حاصل کرو جھیل کر، برداشت کر کے اور نماز پڑھ کر۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر جو آنے والے حالات ہیں ان کی ہلکی سی ایک تصویر دکھائی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، یعنی اب یہ نوبت آئے گی، اب یہ حالات پیش آئیں گے، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور پھر بہت خوبصورت انداز میں وارن کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ دے کر، بھوک میں سے اور جان اور مال کے نقصان میں سے، اور خوشخبری دے دو ان ایمان والوں کو، ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب کوئی مصیبت آئی تو وہ پکار اٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کیا ہوا؟ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، جو کچھ ہمیں ملا تھا وہ بھی اللہ ہی کے پاس سے ہمیں عطا ہوا تھا اور وہ گیا کہیں نہیں، اللہ ہی نے ہم سے واپس لے لیا ہے، وہی مالک تھا وہی مالک ہے، اسی نے دیا تھا اسی نے لے لیا۔ اس کے بعد بہت اہم مضامین کا آغاز ہوتا ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ نئی امت وجود میں آ گئی، اب امت کے لیے احکام نازل ہونا شروع ہوں گے پے بپے، اور اس میں کئی مضامین اس صورت میں پیرلل چلیں گے۔ پہلا تو مضمون ہوگا جہاد و قتال کا، یعنی جس کا آغاز ہو گیا کہ مردوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، اب یہ مضمون بھی ساتھ ساتھ چلے گا۔ پھر دوسرا مضمون اس کے ساتھ چلے گا کہ جس میں عبادات کا ذکر ہوگا، روزے کا پورا مضمون جو ہے وہ سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کے اندر آ گیا۔ پھر ایک اور اہم مضمون جو ہوگا وہ حلال و حرام کا ہوگا کہ پہلے فرمایا کہ اے لوگو کھاؤ حلال چیزوں میں سے، پھر کہا ہے اے ایمان والو کھاؤ حلال چیزوں میں سے۔ اب جب حلال چیزوں میں سے کھانے کا حکم دیا گیا ہے تو پھر یہ بتانا بھی ضروری ہوگا کہ کیا حلال ہے اور پھر اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں، وہ بھی آپ کو یہاں پر اس سورہ مبارکہ کے اندر مل جائیں گی۔ اور ساتھ ساتھ جو حکمت کے مضامین ہیں، دانائی کی باتیں ہیں، وہ بھی بیچ بیچ میں سے آتی رہیں گی۔ پھر عبادات کے ضمن میں آپ کو حج کا مضمون جو ہے وہ بھی اس صورت کے اندر ملے گا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو مکمل کرو خالص اللہ کے لیے۔ اور بہت خوبصورتی کے ساتھ، یعنی اگر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ 3 لڑیاں ہیں مضامین کی، کہ جیسے کوئی 3 لڑیوں والی کوئی رسی جو ہے بٹی ہوئی ہو کہ 3 لڑیوں کو ملا کر یوں بل دے دیا جائے اس کو، تو آپ کو وہ بار بار وہ شیڈز ملیں گے، نیلی پیلی سرخ، نیلی پیلی سرخ، نیلی پیلی سرخ، کہ آپ کو کچھ آیات ملیں گی ایک مضمون کی، پھر دوسرا مضمون شروع ہو جائے گا، پھر تیسرا آئے گا، پھر پہلا آئے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا۔ اسی طرح یہ تینوں مضامین جو ہیں آپ کو بار بار ملیں گے، حلال و حرام کے مضامین بھی ہوں گے، اور اس کے لیے مختلف اسالیب ہوں گے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ ایک مخصوص انداز جو اس صورت کے اندر آپ کو ملے گا وہ ہے یسألونک کا، کہ یہ لوگ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں، شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں، یہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو پھر
خاص طور پر یہ جو آیت ہے حرمت والے مہینوں والی، یہ آیت بڑی دلچسپ ہے کہ اس کا اسلوب جو ہے وہ تو دوسرے والا ہے، دوسرے مضمون والا ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں وہ جو جد و جہد کفار اور مسلمانوں کے درمیان ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخالفین کے درمیان ہو رہی تھی، وہ بھی اسی کے اندر ایڈریس ہو گیا۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے جو 8 مہمیں روانہ کی تھیں، انہی میں سے ایک مہم میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افراد کو نخلا کی طرف بھیجا تھا، طائف کے قریب یہ ایک جگہ ہے جہاں آپ نے بھیجا، اور آپ نوٹ کیجئے آپ مدینہ منورہ میں ہیں اور طائف مکہ مکرمہ سے 50 کلومیٹر ہے، کہاں مدینہ منورہ، کہاں طائف، اور طائف کے قریب نخلا ہے، تو وہاں آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا۔ حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور مسلمانوں سے اس کی وائلیشن ہو گئی، اور اس پر ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ یہ ہیں تو دیندار لوگ، دعوے دار تو دینداری کے ہیں، لیکن حرمت والے مہینوں کا پاس انہیں نہیں ہے۔ تو اب اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قل قتال فیہ کبیر، یس، ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا بہت بری بات ہے، لیکن اب جو لیکن کہا ہے، کمال کر دی ہے کہ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ ہاں ٹھیک ہے مسلمانوں سے یہ وائلیشن ہوئی ہے، لیکن تم جو حرکتیں کرتے ہو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام کی بے حرمتی کرنا اور مسجد حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کی نظر میں زیادہ بڑے جرائم ہیں۔ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ سٹینڈز بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کمپینینز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے اللہ ساتھ ہے، ان کی تھوڑی بہت کمی کوتاہی غلطی یہاں تک کہ کسی کبیرہ گناہ کے صدور کو بھی وہ معاف کرتا ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے ایمان میں رکاوٹیں کھڑے کرتے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں زیادہ بڑے مجرم ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے اور یہ بات ہر مسلمان کو معلوم بھی ہونی چاہیے اور یاد بھی رکھنی چاہیے۔ سورہ بقرہ میں ایک اور اہم مضمون وہ آیا ہے گھریلو زندگی کے اعتبار سے، آئلی زندگی کے اعتبار سے، طلاق کا مضمون۔ یہ مضمون بھی بڑا اہم ہے، یعنی ہمارے عام جو زندگی کا رہن سہن ہے اس کے اعتبار سے یہ ایک نارمل حکم نہیں ہے۔ دین کی اصل ترغیب کیا ہے کہ سلوک کے ساتھ، محبت کے ساتھ تم زندگی گزارو، اور شادی طلاق دینے کے لیے نہیں کی جاتی دین، ہمارے دین میں، بلکہ زندگی بھر رہنے کے لیے، اکٹھے رہنے کے لیے شادی کی جاتی ہے۔ لیکن اگر اس میں کہیں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، کہیں کسی سٹیج پر محسوس ہو کہ ریکنسیلیشن ممکن نہیں ہے، مطابقت ممکن نہیں ہے، موافقت ممکن نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق کا راستہ بھی کھلا چھوڑا ہے، اور یہ ایک ایب نارمل سچویشن ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سماجی نظام کی کیا اہمیت ہے اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ کئی رکوع آ گئے اس موضوع پر، یعنی طلاق کے مینرز کیا، کیسے طلاق دینی چاہیے، طلاق کے احکام، ایک طلاق دی جائے تو کیا حکم ہے، 2 دی جائیں تو کیا حکم ہے، پھر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں تو پھر شریعت کا حکم کیا ہے، پھر اس کی کمپلیکیشنز کہ جب طلاق ہو جائے تو پھر بچوں کو دودھ پلانے کا معاملہ کیسے طے کیا جائے گا، اگر دودھ اسی عورت سے جس کا بھی بچے ہیں، یعنی سابقہ متعلقہ عورت سے پلوایا جائے گا تو پھر اس کی کیا پوزیشن ہوگی، اور کسی اور عورت سے پلوایا جائے گا، کسی فاسٹر مدر سے پلوایا جائے گا تو اس کی کیا حیثیت ہوگی، وہ تمام معاملات جو ہیں وہ بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر تفصیل کے ساتھ آ گئے ہیں۔ پھر اس میں بڑی خوبصورت آیات آئی ہیں، مثلا آیت نمبر 177 آیت البر آئی، جس میں نیکی اور تقوی کا قرآنی تصور پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو، یہ بھی اصل میں وہی جو یہودیوں کا اعتراض تھا کہ کبھی انہوں نے یوں کیڑے نکال دیے، کبھی یوں اعتراض کر کے مسلمانوں کو پریشان کر دیا، تو اس سارے موضوع پر جو کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں قرآن مجید کے وہ اس آیت کے اندر ہیں کہ نو ڈاؤٹ کہ قبلے کی طرف رخ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جیسا کہ میں توجہ دلا چکا ہوں کہ 17ویں اور 18ویں رکوع کو آپ پڑھیں تو بس ایک ہی مضمون ہے کہ بس اب تم نے ہر صورت میں ادھر رخ کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دین کے جو فرائض ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں سے ایک فرض
یعنی نماز کی ایک شرط ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا، کل دین نہیں ہے، کل نیکی نہیں ہے، سارا تقویٰ جو ہے اس کے اندر آ کر نہیں سمٹ گیا، بلکہ نیکی ایک بہت وسیع شے ہے۔ نیکی اور تقویٰ ایک طرز عمل کا نام ہے، جب یہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی زندگی کے ہر گوشے میں اس کا اثر نظر آتا ہے، اس کے عقائد بھی درست ہو جاتے ہیں، اس میں انسانی ہمدردی بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر نماز روزے کی پابندی بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اس کے اندر ایفائے عہد بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر صبر و استقامت بھی ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انسان کے اندر جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ پیدا ہو جاتی ہیں، اور آخر میں اس کو کنکلوڈ کیا کہ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں، خوف خدا رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے اور پرہیزگار اور پائس لوگ ہیں۔ یہ مختلف اصطلاحات جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، اس سے تھوڑا تھوڑا فرق بھی واقع ہوتا ہے، اور اسی سے مزاج جو ہے اس کا فرق بھی واضح ہو جاتا ہے۔ پرہیزگاری، پائٹی، یعنی اردو میں پرہیزگاری کا لفظ، انگریزی میں پائٹی کا لفظ، پرہیزگار اور پائس کا لفظ، یہ ایک مفہوم لیے ہوتے ہیں، جبکہ خوف خدا، خدا خوفی، گاڈ فیئرنگنس، یہ ایک اور مفہوم ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں تقویٰ کے لفظی معنی کے اندر اور مفہوم کے اندر موجود ہیں، لیکن ٹرینڈ جو ہوتا ہے انسان کا، مزاج جو ہوتا ہے، اس کے مطابق انسان ترجمہ کرتا ہے۔ قرآن مجید کے جو پرانے تراجم ہیں اس میں آپ کو تقویٰ کا ترجمہ بالعموم خوف خدا ملے گا، جو جدید تراجم ہیں ان میں آپ کو بالعموم ترجمہ پرہیزگاری ملے گا، بچنا، برائی سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ پھر ذرا زیادہ اگر وہ اس پرسن کے قریب جائے گا تو اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہوگا، لیکن اللہ کا ڈر کہنے سے ڈر لگتا ہے، حالانکہ دین کا جو اصل تھیم ہے، آپ قرآن مجید کو آپ ایک روانی سے پڑھ جائیں تو سورہ فاتح ہی سے وہ ٹرینڈ کیا معلوم ہوتا ہے، جس کو میں نے کہا تھا کہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو تیری رضا پر جا کر ختم ہوتا ہے، یعنی خط مستقیم نہیں، صراط مستقیم، کہ ہمارا آبجیکٹو تجھے خوش کرنا ہے۔ اسی کا ایک منفی پہلو ہے، سلبی پہلو ہے کہ ہمارا آبجیکٹو تیری ناراضگی سے بچنا ہے، اور ہم تجھ سے ڈرتے ہیں کہ تو ناراض نہ ہو جائے، باقی دنیا ساری ناراض ہو جائے، وی ڈونٹ مائنڈ، لیکن تو ناراض نہ ہو۔ یہ اصل میں تقویٰ کا طرز عمل ہے۔ دوسرے پارے کے آخر میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک قوم پس رہی تھی، اور انہوں نے اپنے اس وقت کے نبی سے، جو اللہ کے نبی تھے، ان سے کہا کہ آپ ہم پر کوئی کمانڈر مقرر کریں، بادشاہ مقرر کریں کہ ہم اس کی قیادت میں جنگ کریں، جہاد کریں، تاکہ ہم دنیا میں پھر سربلند ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا اس کا بھی کوئی امکان ہے کہ کوئی تمہارے اوپر میں آدمی مقرر کروں اور پھر تم اسے قبول کرنے سے انکار کر دو؟ تو کہنے لگے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لڑنے سے انکار کریں جبکہ ہم پسے ہوئے ہیں، اور ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، اور ہم مال و اولاد کے سے ملنے سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے حضرت طالوت کو مقرر فرمایا تو انہوں نے واقعتاً کہا کہ یہ ہمیں بڑا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا امیر کیسے مقرر ہو سکتا ہے، جبکہ یہ مالی اعتبار سے، سٹیٹس کے اعتبار سے ہم سے پیچھے ہے۔ لیکن بہرحال پھر ان کی نشانی دکھائی گئی کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹمنٹ کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق کے جس کے اندر تبرکات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون کے، وہ جو ہے وہ آئے گا تمہارے پاس ایک گاڑی پر چڑھا کر، جو ہے وہ کوئی گدا گاڑی یا بیل گاڑی جو ہے وہ اس کو لے کر تمہارے پاس آ جائے گی، یہ علامت ہوگی۔ بہرحال ان کی سرکردگی میں انہوں نے جنگ کی، اسی میں ان کو آزمایا گیا۔ درمیان میں ایک ندی آئی، انہوں نے منع کیا کہ یہاں سے تم پیٹ بھر کر پانی نہ پینا، ہاں چلو بھر جو ہے منہ خشک ہو رہا ہو تو گلا تر کرنے کے لیے تم لے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ اکثر نے پی لیا، لیکن کچھ لوگ ثابت قدم رہے۔ اسی جنگ میں وہ مقابلہ تھا جالوت کے ساتھ۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے نمایاں ہو کر سامنے آئے، وہ گوپیے کے بڑے اسپیشلسٹ تھے، اور انہوں نے گوپیے سے پتھر مار کر وہ جو آہنی لباس پہنے ہوئے جالوت تھا اس کی آنکھ پھوڑ دی، اور اس کا بھیجا جو ہے وہ پھوڑ دیا، اور یوں فتح حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس سے ہدایت اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.